بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے اور ہم دوسرا پارہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں۔ تو گزشتہ درس کے اندر جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ کفار کے حوالے سے تھا کہ جو فتنہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، تو پھر ان مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ لڑو۔ ٹھیک ہے، تو کذالک جزاء الکافرین، یہی جزا ہے کافروں کی۔ تو کذالک کا جو مشار الیہ ہے القتل والاخراج، یعنی قتل کرنا کافروں کو اور اخراج کافروں کو نکالنا، جسے ذکر ہوا تھا نا کہ فتح مکہ کے اندر کفار کو نکالا گیا تھا مکے سے۔ تو یہی جزا ہے کافروں کی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ رک جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا، یعنی کفر سے رک جائیں اور وَأَسْلِمُوا، اور اسلام لے آئیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا ہے اور ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ غالباً یہیں تک ہم نے پڑھا تھا۔ جی 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 آگے فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ ہو، یعنی فتنہ نہ بچے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہی ہو۔ دین سے مراد یہاں پر عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، تب تک تم جو ہے وہ ان سے لڑو۔ حتیٰ جو ہوتا ہے وہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے۔ تو لا تکون کے بعد نکالا تو جدو، تو غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا کہ نہ پایا جائے۔ ویسے تو تکون کا مطلب ہوتا ہے ہونا، نہ ہونا، فتنہ نہ ہو، یعنی فتنہ نہ پایا جائے۔ ٹھیک ہے، آگے فتنہ تم کے بعد نکلا شرکن، یہاں تک کہ شرک نہ باقی رہے۔ تو غرض مفسر ہوگا شرک کے اندر معنی مرادی بیان کرنا کہ شرک سے کیا مراد ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ الْعِبَادَةُ، عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے باقی رہے، تو یہاں پر دین سے مراد عبادت ہے، معنی مرادی بیان کرنا غرض مفسر ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی وحدہ لا یعبد سواہ، اللہ ہی کے لیے، اللہ ایک کے لیے، اللہ وحدہ کے لیے ہی عبادت باقی رہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ لا یعبد سواہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا، لا یعبد سواہ، آسان معنی بیان کرنا۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ رک جائیں تو کوئی لڑائی نہیں ہے مگر ظالموں سے۔ اگر وہ رک جائیں، انتہو یعنی انل شرک، شرک سے رک جائیں، وَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ دل علی هذا، تو تم ان پر زیادتی نہ کرو، اس بات پر دلالت کرتی ہے فلا عدوان۔ اصل میں یہاں پر شرط تو موجود ہے لیکن جزا محذوف ہے، اور جزا کی جگہ پر فلا عدوان کو رکھا گیا ہے۔ تو جہاں شرط ہوتا ہے تو شرط کی جزا بھی ہوتی ہے، تو شرط یہ ہے کہ اگر وہ رک جائیں، اگر وہ رک جائیں تو فلا تعتدو، تو تم زیادتی نہ کرو، یعنی تم ان سے نہ بڑھو، ان سے نہ لڑو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے جزا، جس کو معذوف رکھا گیا ہے اور اس کی جگہ پر اس کو فلا عدوان کو رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں دل علی ھذا فلا عدوان، اس پر دلالت کرتا ہے فلا عدوان، یعنی اس جزا پر دلالت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان فلا عدوان۔ اوپر بین سطور اور نیچے بین سطور یہ اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا محذوف جزا بیان کرنا۔ عدوان کی معنی کہتے ہیں اعتداء بقتل او غیرہ، یعنی قتل اور قتل وغیرہ کے ذریعے ان کے ساتھ
لڑنا اور جہاد کرنا مراد ہے یہاں سے۔ اگر وہ رک جاتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے، تو اب ان سے کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ اللہ علی ظالم، مگر ظالموں کے ساتھ۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا ہے، اعتداء بقتل او غیرہ۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں اللہ مگر ظالموں پر ہے، یعنی وما وما نت وما وما ننتہا، نون کو نون سے ملائیں گے، وما ننتہا، اور جو رک گیا، فلیس بظالم، تو وہ ظالم نہیں ہے، فلا عدوان علیہ، تو اس سے لڑنا نہیں ہے۔ جو شرک کرتا ہے وہ ظالم ہے، تو جو ظالم ہے اس سے لڑنا جھگڑنا ہے، اور جو رک جائے ظلم کرنے سے، شرک کرنے سے، تو اب وہ ظالم نہیں ہے۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا، معنی کی آسان معنی بیان کرنا۔ الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص، اور حرمت والے مہینوں میں بھی قصاص ہے۔ ٹھیک ہے، الشہر الحرام آپ کو معلوم ہوگا کہ مہینے ہوتے ہیں جن کے اندر، جن کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ٹوٹل جی جی، کتنے مہینے ہیں حرمت والے؟ 4 مہینے ہیں میرا خیال۔ ہم، ان میں سے محرم الحرام بھی ہے، ذوالحج بھی ہے، ذی قعدہ بھی ہے، اور رجب بھی ہے۔ جی 4۔ تو یہ حرمت والے مہینے تھے، ان کے اندر اگر قبیلائی جھگڑے ہوتے تھے عرب کے، تو وہ ختم کر دیتے تھے، اور اس کے اندر کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں کرتے تھے۔ تو جی الشہر الحرام بشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بدلے حرمت والے مہینے، المحرم مقابل، یعنی مقابلہ، بائی جو ہے نا تقابل کے لیے آئی کہ شرط حرمت والے مہینوں کے بدلے میں حرمت والے مہینے ہیں۔ اس کی وضاحت آگے کرتے ہیں۔ تو المحرم، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا، مقابل معنی بیان کرنا، باقی یہاں پر غرض مفسر ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں فَكَمَا قَاتَلُوكُمْ فِيهِ فَاقْتُلُوهُمْ فِي مِثْلِهِ، یعنی جس طرح وہ تم سے لڑتے ہیں ان مہینوں میں، تو تم بھی ان سے لڑو اسی کے مثل، یعنی اگر وہ تم سے حرمت والے مہینوں میں لڑتے ہیں، تو تم بھی ان سے حرمت والے مہینوں کے اندر لڑ سکتے ہو، اسی مہینے کے اندر لڑ سکتے ہو۔ تو رد لاستعظام المسلمین ذالک، یہ رد کرنا ہے مسلمانوں کا اس کو بڑا جاننا، مسلمانوں کے اس کو بڑا جاننا، اس بات کو رد کیا گیا۔ رد بھی پڑھ سکتے ہیں، ردن بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ یہ رد ہے مسلمانوں کا اس بات کو بڑا جاننے کے لیے، یعنی مسلمان اس بات کو بڑی چیز جانتے تھے، بڑی چیز سمجھتے تھے، حرمت والے مہینوں میں وہ ہم سے لڑتے تو ہم نہ لڑے ان سے، تو ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں حرمت والے مہینوں کے اندر؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر وہ تم سے لڑتے ہیں، تو تم بھی ان سے لڑو۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا، والحرمات قصاص، اور حرمت والے مہینوں کے اندر بھی کیا ہے؟ قصاص ہے۔ جمع حرمت ما یجب احترامہ، یعنی یہ حرمت کی جمع ہے، اور حرمت اس کو کہتے ہیں کہ جس کا احترام واجب ہو، جس بھی چیز کا احترام واجب ہو اس کو حرمت کہتے ہیں۔ غرض مفسر ہوگا لغوی تحقیق بیان کرنا، یعنی یختص بمثلہا، قصاص کے بعد نکلا یختص بمثلہا، یعنی قصاص لیا جائے گا اس کے مثل۔ اذن تو حقت، جب بے حرمتی کی جائے، کسی بھی مہینے کی بے حرمتی کی جائے، چاہے وہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے حرم، دوسرا ہے احرام، تیسرا ہے مسجد حرام، تو ان تینوں میں جس چیز کی بے حرمتی کی گئی، تو اب
ان سے اسی صورت میں، اسی حالت میں ان سے جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا، معنی آسان معنی بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو تم پر زیادتی کریں، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اس کی مثل جتنا اس نے تم پر زیادتی کی، یعنی جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے تو تم بھی ان پر کیا کرو، زیادتی کرو۔ یعنی بال علیکم کے بعد نکلا بالقتال فی الحرام او الاحرام او الشہر الحرام، یعنی قتل کے ذریعے تم سے زیادتی کی، تو یہاں پر جو ہے وہ وضاحت کریں گے بالقتال فی الحرام او الاحرام او الشہر الحرام، تو حرم میں تم سے لڑے، یا احرام کی حالت میں لڑے، یا حرمت والے مہینے میں تم سے لڑے، تو یہ تم سے زیادتی کی۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا، تو تم بھی ان سے زیادتی کر، یعنی سمی مقابلتہ اعتداء لشبہھا بالمقابل بھی فی الصورت، یعنی ان کے مقابلے کو، یعنی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کو اعتداء کا نام دیا گیا، سمیہ مقابلتہ اعتداء، اس کے مقابلہ کرنے کو اعتداء کا نام دیا گیا، کیوں؟ لشبہھا بالمقابل بھی فی صورت، اس کا مقابلے میں مشابہ ہونے کی وجہ سے، فی صورت میں، ایک ہوتی ہے صورتاً مشابہت، ایک ہوتی ہے حقیقتاً مشابہت، تو حقیقتاً تو مشابہت نہیں ہے، صورتاً مشابہت ہے، تو صورتاً میں مشابہت ہونے کی وجہ سے، یعنی اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی ان سے ویسے ہی لڑو، یعنی ویسے ہی تو لڑنا حقیقتاً تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن صورتاً ممکن ہے کہ وہ تم سے لڑے تو تم بھی ان سے لڑو۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا انہوں نے تکلیف دی، جس طرح انہوں نے تم سے لڑنے کی کوشش کی اور لڑے، تو ویسے ہی اتنی ہی چیزوں کا خیال رکھا جائے تو یہ حقیقی لڑنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وجہ تسمیہ بیان کرنا، مقابلے کی وجہ تسمیہ بیان کرنا۔ آگے فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ سے ڈرو یعنی فی انتصار و ترک الاعتداء، مدد کرنے اور اعتداء کو ترک کرنے، اعتداء کا مطلب ہے مقابلہ، یعنی مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، یا اعتداء کا معنی زیادتی بھی ہوتا ہے، تو دونوں جو صورتیں ہیں تو ان کے اندر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا مفعول بہ بیان کرنا۔ آگے فرماتے ہیں مع المتقین کے بعد بالعون والنصر، یعنی اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، کس طرح؟ یعنی عون کا مطلب بھی مدد ہوتا ہے، نصر کا مطلب بھی مدد ہوتا ہے، تو مدد کرنے کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں پر جو با ہے یہ با زائدہ ہے،
شرح میت عامل کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ با کی زیادتی کے اندر یہی مثال بیان کی گئی ہے. جی واحسنو اور بھلائی کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی بھلائی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پر محبت سے مراد ہے پسند کرنا. محبت بھی اس سے ہوتی ہے جسے بندہ پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مجازی محبت مراد ہے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی. جو مراد ہے یہاں سے محبت سے یعنی پسند کرنا. فی سبیل اللہ کی بات نکالا، طاعتہ الجہاد وغیرہ یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کرو. اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرو یعنی جہاد وغیرہ میں خرچ کرو. غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا. اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی اے انفسکم یعنی اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ جاؤ. یہاں پر مجاز مراد ہے، ہاتھ بول کر پورا جان مراد لی گئی ہے، کیونکہ ہاتھ جان کا ایک جز ہوتا ہے، تو جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا کہ یہاں پر عیدی سے کیا مراد ہے. والباء زائدۃ اور با زائدہ ہے، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا با کی معنی بیان کرنا، ہلاکت نہ ڈالو. ٹھیک ہے، اب الہلاک بالامساک عن النفق فی الجہاد. ہلاکت یا تو جہاد میں خرچ کرنے سے رکنا ہے. بالامساک کا مطلب ہے رکنا. ہلاکت خرچ کرنے سے رکنا ہے فی الجہاد جہاد میں، او ترک ہی لأنہ یکوی العدو علیکم یا پھر اس کو ترک کرنا ہے یعنی جہاد کو خرچ کرنا ہے، جہاد سے رک جانا ہے. کیوں؟ لأنہ یکوی العدو علیکم کیونکہ وہ دشمن کو تم پر مضبوط کرتا ہے. اگر بندہ جہاد نہ کرے دشمن قوی ہو جاتے ہیں اور لڑنے میں ان کو جرت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں سے جہاد بھی مراد ہو سکتا ہے اور خرچ نہ کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اگر تم خرچ نہیں کرو گے، خرچ کرنے کو ترک کر دو گے تو اللہ تبار وہ جو دشمن ہے تم پر قوی ہو جائیں گے. غرض مفسر ہوگا ہلاکت کی وضاحت کرنا. اور بھلائی کرو یعنی بن نفقت یعنی خرچ کرنے سے تم بھلائی کرو وغیرہ ہی اس کے علاوہ. غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا. اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یعنی یسبیہم یعنی ان کو ثواب دیتا ہے. یصیبہم اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو اگلے درس کے اندر پڑھیں گے. آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں.